السلام علیکم ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے اور آج کی قسط پڑھنے کا انتظار کر رہے ہوں گے ایز یوزول۔ تو آج کی قسط جو ہے وہ پہلے سے لینتھی ہے۔ آپ لوگ بار بار کہہ رہے تھے لینتھی ہونی چاہیے، لینتھی ہونی چاہیے، اس کا کچھ کریں، تو فائنلی آج کی قسط لینتھی ہے۔ آپ لوگ انجوائے کرنا اور اپنے بہت اچھے اچھے ریویوز بھی دینا، لیکن آپ لوگ خود دیکھیں، آپ لوگ نہ لائک کرتے ہیں نہ سبسکرائب کرتے ہیں۔ جو میں نے ٹارگٹ دیا تھا وہ بھی ابھی تک پورا نہیں ہوا ہے، بٹ پھر بھی میں آج کی قسط دے رہی ہوں۔ خیر، ہم اپنی آج کی قسط کی طرف آتے ہیں، جو کہ ہے قسط نمبر 32۔ کیسے کوئی غیر ذمہ دار لوگ ہیں، صبح صبح دماغ خراب کر دیا میرا۔ دانش شدید جھنجھلایا ہوا تھا۔ صبح اٹھ کر اس نے خود اپنے زیغم اور عالم کے لیے ناشتہ بنایا تھا۔ جب وہ تینوں ناشتہ کر رہے تھے تو اچانک زیغم نے اسے مخاطب کیا۔ دانش، میں نے ایک پارسل آرڈر کیا تھا، بٹ یار وہ ویب سائٹ والے کہہ رہے ہیں کہ خود جا کر ریسیو کر لیں اپنا پارسل، تو کیا تم جا کر لے آؤ گے؟ جی بھائی، لے آؤں گا۔ ویسے آپ نے منگوایا کیا ہے؟ دانش اسے چھیڑتے ہوئے بولا تھا۔ بڑی، آپ نے میری واچ آرڈر کی ہے؟ اس سے پہلے وہ کوئی جواب دیتا، عالم خوشی سے چہکا تھا۔ اس نے زیغم کو کہا تھا کہ وہ اس کو سمارٹ واچ لے کر دیں۔ وہ تو میں اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر جاؤں گا شاپ پر، تب آپ اپنی پسند سے لے لینا، اوکے؟ وہ محبت سے اس کے بال بکھیر کر بولا تھا۔ بڈی، ڈونٹ ٹچ مائی ہیئرز۔ وہ لاڈ سے بولتا خفا ہوا تھا، جبکہ دانش بھی ہلکے سے ہنس دیا تھا۔ وہ زیغم ولا اور اس میں رہنے والوں کی زندگی میں رونق تھا۔ ناشتے کے بعد ہی دانش اس کا پارسل لینے پہنچ گیا تھا، مگر وہاں جا کر پتہ چلا تھا کہ وہ لوگ رائڈر کے ہاتھ بھجوا چکے ہیں، لیکن انہیں بتانا بھول گئے، اسی لیے وہ چڑ سا گیا تھا۔ ادھر لیزا بھی ابھی راستے میں ہی تھی کہ کسی گاڑی نے اس کی گاڑی کو اوورٹیک کیا۔ لیزا نے ایک جھٹکے سے گاڑی کو بریک لگائی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے، اور وہ یقیناً ندیم ہاشمی کے بندے ہی تھے۔ لیزا نے ڈیش بورڈ سے اپنی گن اٹھا کر لوڈ کی۔ اینی کو وہ پہلے ہی کال کر چکی تھی۔ سامنے والی گاڑی سے کوئی 8 سے 9 بندے اترے تھے۔ کتنا ڈرتا ہے نا وہ بزدل، پوری فوج ہی بھیج دی اس ناکارہ آدمی نے، لیزا کوفت سے بڑبڑائی تھی۔ لیزا گاڑی سے اتری اور ان کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ تمہیں نقصان پہنچانے کے آرڈر نہیں ملے، اسی لیے ہتھیار پھینک کر چپ چاپ ہمارے ساتھ چلو، ان میں سے ایک آگے آتے ہوئے بولا تھا۔ شاید نہیں، یقیناً وہ کارڈ کھیل رہا تھا اس کے ساتھ، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ سامنے لیزا وقار تھی، جو ان جیسوں کو بیچ کھاتی تھی اور کسی کو کانوں کان خبر بھی نہ ہوتی۔ نہیں چلوں گی، کیا کر لے گا تو؟ وہ اسے منہ توڑ جواب دے گئی۔ میڈم جی، شرافت دکھا رہے ہیں آپ کو ابھی اپنی، اسی لیے ہمارے ساتھ اور سائی کے ساتھ تعاون کرو جی۔ وہ شاید کچھ زیادہ ہی ہوشیار تھا۔ نہیں کروں گی، کیا کر لے گا؟ یہ کہتے ہی اس نے ایک ساتھ 2 بندوں کی ٹانگوں پر گولی چلا دی اور فوراً گاڑی کے دروازے کی اوٹ میں ہو گئی۔ باقیوں نے بھی اس پر فائرنگ شروع کر دی تھی۔ دانش جو جھنجھلا کر واپس جا رہا تھا، اچانک گولیوں کی آواز پر بے تحاشا چونکا۔ ایک تو روڈ سنسان سا تھا اور صبح کا وقت تھا، تو پھر کون تھا جس کو سکون نہیں مل رہا تھا؟ کراچی شہر تو یہ ہرگز نہ تھا کہ جب مرضی جہاں مرضی فائرنگ ہو۔ اس نے مزید آواز کی سمت غور کیا تو اسے 2 گاڑیاں دکھی۔ وہ مزید اپنی گاڑی میں نزدیک آیا تو اسے 8 سے 7 لوگ ایک گاڑی کی طرف فائرنگ کرتے ہوئے دکھے، اور مزید غور کرنے پر اسے معلوم پڑا تھا کہ اس گاڑی میں کوئی عورت تھی، وکیل عورت۔ فائرنگ کرنے والوں کے چہروں پر نقاب تھے، یقیناً وہ اس وکیل پر کسی کیس کو لے کر فائرنگ کر رہے تھے۔ دانش نے صرف ایک پل کو سوچا اور پھر پوری رفتار سے اپنی گاڑی اس طرف بھگائی۔ وہ اس کی گاڑی کے پیچھے سے سب دیکھتا آ رہا تھا۔ دانش نے گاڑی تیز سپیڈ میں بھگائی تھی۔ ضرور فائرنگ کرنے والے لوگ جرائم سے تعلق رکھتے تھے۔ دانش بغیر ہارن دیے پوری تیز رفتار سے گاڑی چلاتا ہوا آگے آیا۔
اور ان کی گاڑی سمیت 3 لوگوں کو اڑاتا ہوا نکل گیا۔ ایک دھماکے کے ساتھ ان کی گاڑی بلاسٹ ہوئی تھی۔ نقصان تو دانش کی گاڑی کا بھی ہوا تھا، مگر خیر، ان لوگوں سمیت لیزا نے بھی حیرت سے سر اٹھا کر اس انسان کو دیکھا جو آگے جا کر واپس مڑتا تیز رفتار سے گاڑی چلاتا واپس آ رہا تھا، جیسے باقیوں کو بھی اڑانے والا ہو۔ ان لوگوں کے چہروں پر گھبراہٹ طاری ہو چکی تھی۔ صورتحال ان کی سوچ سے بہت زیادہ تبدیل ہو چکی تھی۔ دانش تیزی سے ان کے نزدیک آتا 2 لوگوں کو اپنی گن کا نشانہ بنا گیا۔ لیزا دم سادے اسے تک رہی تھی، جس نے انہیں سانس لینے تک کا موقع نہ دیا تھا۔ وہ کیا جانے کہ وہ کس کے انڈر رہا تھا۔ وہ انڈر ورلڈ کے بادشاہ ڈارک ایول کا رائٹ ہینڈ تھا، اس کا سایہ اسی کی طرح بے رحم۔ دشمنوں کو دوسری سانس اگر کبھی اس کی موجودگی میں آ جاتی تو تاریخ میں سنہری الفاظ میں لکھا جاتا۔ ان 9 لوگوں میں سے 7 کو وہ موت کے منہ اتار چکا تھا، جبکہ باقی تو بس تھر تھر کانپ رہے تھے، اس کو تک رہے تھے۔ ان کی ٹانگیں واضح لرزش کا شکار تھیں۔ لیزا نے اپنے اندر ایک جھرجھری محسوس کی تھی اور موقع دیکھتے باقی 2 کو بھی اپنے گن کے نشانے پر لیا تھا۔ اس نے دونوں کی ٹانگوں پر فائر کیے تھے تاکہ وہ بھاگ نہ سکیں۔ وہ دونوں جہاں کھڑے تھے وہیں گرتے تڑپنے لگے۔ دانش اپنی گاڑی سائڈ پر کھڑی کرتے اترا اور ان کی طرف بڑھتے ایک کی زخمی ٹانگ پر اپنے پاؤں سے دباؤ دے گیا، جس پر اس کی چیخ گونجی تھی۔ جو اکا دکا گاڑیاں گزری تھی اس روڈ سے اب وہ بھی غائب تھیں۔ لیزا بھی اپنی گاڑی کی اوٹ سے نکلتی اس جانب بڑھی جہاں وہ اب اس شخص کے منہ پر پے در پے مکے مار رہا تھا۔ دانش نے اس کے بالوں سے پکڑ کر اس کا سر اونچا کیا اور اس کے سر کو زوردار جھٹکا دیا۔ کس کے کہنے پر کر رہا تھا سب؟ بول، کس نے بھیجا ہے تجھے؟ وہ اس کے منہ پر غرایا تھا۔ صبح صبح اس کا میٹر شارٹ ہو چکا تھا۔ ندیم ہاشمی نے بھیجا تھا۔ وہ کراہتے ہوئے بولا تھا، جس پر دانش نے ایک اور مکہ پوری قوت سے اس کے منہ پر مارا تھا، جس سے وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو چکا تھا۔ دانش نے اچھوت کی طرح اسے خود سے دور پھینکا اور اپنی جیکٹ جھاڑ کر لیزا کی طرف مڑا۔ آپ ٹھیک ہیں بی بی؟ اس کا لہجہ سنجیدگی سے بھرپور تھا۔ لیزا تو ایک لمحے کو اسے دیکھتی ہی رہی۔ دانش کی آنکھوں کا رنگ ہیزل براؤن جیسا تھا اور مزید سورج کی کرنیں اس کی آنکھوں میں پڑتی اس کی آنکھوں کو سنہری آنکھوں جیسا بنا رہی تھیں۔ دانش اسے بت بنے دیکھ مزید جھنجھلایا تھا۔ بی بی، آپ سے بات کر رہا ہوں۔ وہ اسی کی آنکھوں کے سامنے چٹکی بجا کر بولا تھا۔ اسے شدید ناگواری محسوس ہو رہی تھی اس لڑکی کے یوں خود کو دیکھنے سے۔ میرے گارڈ بنو گے؟ لیزا نے اسے دیکھتے ہوئے سوال کیا تھا۔ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی کہ وہ کیا بول رہی تھی، البتہ دانش نے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھا تھا۔ شاید وکیل صاحبہ صبح صبح پی کر آ گئی تھیں۔ ابھی وہ اسے سناتا کہ 2 گاڑیاں ایک ساتھ وہاں آ کر رکی تھیں۔ ایک میں سے حسام اور اینی اترے تھے جبکہ دوسری سے زیغم اترا تھا۔ اینی فوراً سے لیزا کی طرف بڑھی تھی۔ زیغم تو نہیں، البتہ دانش یہ دیکھ حیران ہوا تھا کہ اس کی فیوچر بھابھی اس لڑکی کو جانتی تھی۔ البتہ حسام کو دیکھ زیغم نے واضح اپنا پہلو بدلا تھا۔ وہ یقیناً اینی کا بھائی نہیں تھا کیونکہ وہ تو ملتان رہتی تھی۔ خیر، وہ دانش کی طرف بڑھا جو اب ایک طرف نظریں جھکا کر کھڑا اپنا ہاتھ جھٹک رہا تھا جس پر خون کے چھینٹے تھے۔ ان چاروں کے برعکس حسام ارد گرد کی صورتحال کا جائزہ لے رہا تھا۔ جگہ کی حالت بتانے کو کافی تھی کہ آنے والوں کو زندہ ہرگز نہیں چھوڑا گیا۔ زیغم بھی اب دانش کو چھوڑ اس کا کارنامہ دیکھ رہا تھا۔ زیغم نے ارد گرد جلی ہوئی گاڑی اور مرے ہوئے بندوں کو دیکھ امپریسو نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ یہ سب ندیم ہاشمی نے کیا ہے لیزا؟ حسام نے سوالیہ انداز میں اس سے پوچھا تھا۔
وہ جانتا تھا کہ وہ اینی کی بیسٹ فرینڈ تھی۔ اسی بزدل کا کام ہے، لیزا غصے میں بڑبڑائی تھی۔ لیکن ان کی یہ حالت کس نے کی؟ اینی بھی حیرت سے بولی تھی۔ لیزا نے اشارہ کر کے اسے بتایا کہ کس نے کی تھی۔ اینی صبح ہی صبح دوبارہ سے زیگم کو دیکھ آخری حد تک خوفزدہ ہوئی تھی۔ یہ آدمی تو جونگ کی طرح چپک گیا تھا۔ ندیم ہاشمی کا نام سن کر سب کو صورتحال کا پتہ چل گیا تھا۔ 14 سالہ بچی کا ریپ، سسپیکٹ ندیم ہاشمی، ہر نیوز چینل پر یہی خبر تھی۔ یقیناً یہ سب اس نے آپ کو کیس سے ہٹانے کے لیے ہی کیا ہوگا۔ اب کی گفتگو میں زیگم نے بھی حصہ لیا تھا۔ یقیناً ایسا ہی ہے، حسام نے بھی اس سے اتفاق کیا تھا۔ بائی دا وے، آئی ایم حسام فرقان، اینی کا کزن، اس کا بھائی ہی سمجھ لو۔ حسام نے خود زیگم کو اپنا تعارف کروایا تھا، جس پر زیگم نے بھی اس سے ہاتھ ملایا اور بولا، نائس ٹو میٹ یو حسام، آئی ایم زیگم جعفر ملک۔ زیگم بھی اب اس سے خوش دلی سے ملا تھا، کیونکہ اس نے خود کو اینی کا بھائی جو کہا تھا۔ اب سالے سے ملا تھا تو نمبر بنانے میں کیا جاتا تھا۔ اب آگے کیا کرنا ہے؟ کل پیشی ہے عدالت میں۔ وہ بہت پاورفل آدمی ہے، یقیناً اس نے کوئی بیک اپ پلان رکھا ہوگا۔ اینی نے ان سب کو مین مقصد پر لاپٹکا تھا۔ کرنا کیا ہے؟ کل کے فیصلے کا انتظار کرتے ہیں۔ حسام سنجیدگی سے بولا، اور اگر وہ کوئی داؤ کھیل گیا اور بچ گیا تو؟ لیزا غصے میں بڑبڑائی تھی۔ بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ندیم ہاشمی پر پٹرول چھڑک کر اسے آگ لگا دیتی، اور یہی نہیں بلکہ اس کے بعد اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے کتوں کو ڈال دیتی۔ پاکستان کے قانون سے امید رکھنا بے وقوفی کے سوا کچھ بھی نہیں، اب کے دانش ناگواری سے بولا تھا، جس پر سب نے ہی اتفاق کیا تھا۔ اگر ایسا ہوا تو ہم انصاف خود کریں گے، زیگم ایک دم سپاٹ لہجے میں بولا تھا۔ اینی سمیت سب نے اس کی طرف چونک کر دیکھا تھا۔ ایک پولیس والے کے سامنے آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں ملک صاحب؟ حسام اندر ہی اندر اس کی بات سے متفق تھا، مگر چونکہ وہ لڑکی والے تھے تو ذرا بھرم بھی تو رکھنا تھا نا۔ پہلی بات، جسٹ کال می زیگم، اور دوسری، سائڈ پر آؤ۔ اس نے کول بننے کی کوشش کی تھی۔ یہ کہہ کر وہ اور حسام سائڈ پر ہو گئے۔ دانش اینی کے پاس آتا اسے سلام کر گیا اور اس کی خیریت پوچھنے لگا، اور اسی بیچ لیزا کو اینی کی چوٹ کا پتہ چلا، جس پر اینی اسے خود کے ٹھیک ہونے کا یقین دلانے لگی۔ اینی نے دانش سے عالم کا بھی پوچھا، جس پر وہ اب نرمی سے اسے اس کے بارے میں بتا رہا تھا۔ لیزا نے حیرانی سے اس کا رویہ دیکھا۔ اینی سے تو بہت ادب سے بات کر رہا ہے، مجھے کیوں کاٹ کھا رہا تھا؟ وہ بڑبڑائی تھی۔ ٹھیک ہے، کل تک کا ویٹ کرتے ہیں، پھر ہی کچھ ڈیسائیڈ کریں گے۔ حسام اور زیگم ان تینوں کے پاس ہی آ گئے تھے۔ اکیلے کام کرنے سے بہتر تھا کہ مل کر اس بچی کو انصاف دلاتے۔ ایسا کرتے ہیں، نمبر ایکسچینج کر لیتے ہیں تاکہ اگلا پلان آرام سے بنا سکیں۔ حسام نے تو جیسے زیگم کے دل کی بات کہہ ڈالی تھی۔ زیگم کا دل کیا حسام کو جھپی ڈال لے، مگر وہ خود پر کنٹرول کر گیا۔ جبکہ زیگم کے دل میں لڈو پھوٹ رہے ہیں، یہ جان کر دانش بھی مسکراہٹ دبا گیا تھا، اور پھر یوں 15 ہی منٹ کے اندر وہ ایک گروپ بنا گئے تھے، جس میں حسام نے بعد میں احد کو بھی ایڈ کر دیا تھا۔ وہ جن زی تھے نا، ہر کام گروپ وائز کرنے والے۔ اینی نے بھی ماہی کو ایڈ کر دیا تھا، اور پھر وہ لوگ باقی کام کرنے کی غرض سے وہاں سے نکلے۔ ان سب کی دوستی مستقبل میں بہت سوں کو دھول چٹانے والی تھی۔ آج کا دن بہت تھکا دینے والا تھا نا؟ حسام اس کے آگے چائے کا مگ رکھتے ہوئے بولا۔ شام کا وقت ہو رہا تھا، وہ دونوں ساتھ ہی واپس آئے تھے اور اب چائے پی رہے تھے۔ یہ تو کچھ بھی نہیں، کل کا دن اس سے زیادہ ہیکٹک ہونے والا ہے۔
اینی نے اس کا دھیان کل پر دلوایا تھا۔ صحیح کہہ رہی ہو، وہ چائے کا گھونٹ بھرتا ہوا بولا۔ پھر موبائل نکال کر اس نے زیغم کی طرف سے آنے والے چند پیغامات پڑھے، جنہیں پڑھ کر اس کے ماتھے پر شکنیں آئی تھیں۔ کیا ہوا، سب ٹھیک تو ہے نا؟ اینی نے بے چینی سے اس سے سوال پوچھا۔ اب تو ایک ایک لمحہ بے چینی کی نظر ہی ہونا تھا۔ زیغم سے کہا تھا میں نے کہ ندیم ہاشمی پر نظر رکھوائے، تو اسی کے میسج ہیں کہ ندیم ہاشمی اب تک خاموش ہی ہے۔ امید ہے کہ کل سب ہمارے حق میں ہی بہتر ہو۔ ابھی تو کل پہلی پیشی ہے حسام، یا تو وہ جج کو خرید کر کل ہی کیس ختم کر دے گا، یا پھر جان بوجھ کر کیس کو لٹکایا جائے گا۔ اینی افسوس سے سر جھٹک کر بولی تھی۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، حسام بھی گہری سانس بھر کر بولا تھا، جس پر اینی نے فقط سر ہلانے پر اکتفا کیا تھا۔ تم چائے پیو، میں تب تک مما سے بات کر لوں۔ جب سے آئی ہوں ان سے آرام سے بات ہی نہیں کر سکی، وقت ہی نہیں ملا۔ ایک مسئلہ ختم ہوتا ہے کہ دوسرا شروع ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جاؤ۔ اس کے جانے کے بعد حسام بھی چائے پینے لگا۔ یقیناً کل کا دن ہی آگے کا فیصلہ کرنے والا تھا۔ ایپیسوڈ ختم ہو چکی ہے، آپ لوگ انجوائے کرنا۔ آج کا پارٹ لینتھی ہے، جو ایز یوزول مطلب کمپیریزن میں، سو ڈو لائک، فالو، سبسکرائب اینڈ ایوری تھنگ فار دا نیکسٹ تھرلنگ ایپیسوڈ۔ انشاءاللہ I'll come up with the next episode very very soon۔ آپ سب اپنے بہت اچھے ریویوز دینا اور لائک کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا، بیل آئیکن پریس کرنا۔ انشاءاللہ آپ سب سے بہت جلد اگلی قسط میں ملاقات ہوگی۔ آپ سب اپنا بہت سارا خیال رکھنا۔ اللہ حافظ۔